بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے دو مشہور بت جن میں سے ایک صفا اور دوسرا مروہ کی پہاڑی پر رکھا گیا۔ عرب والے ان بتوں کو محبت کی علامت قرار دیتے ہوئے ان کی پوجا کیا کرتے۔ اصل میں یہ بت کسی بھی شخص کے بنائے ہوئے نہ تھے بلکہ خود اللہ پاک کی ذات نے انہیں بنایا۔ جی ہاں ناظرین، آصاف اور نائلہ دو ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ پاک نے بت بنا دیا تھا۔ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی اس دن سے لے کر آج تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا پھر بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ قبیلہ بنو جرہم کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا، جو یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ یہ عورت اپنے قبیلے میں لوگوں کو اپنا حسن و جمال دکھا کر لوگوں کو خوش کیا کرتی۔ یہ حسین و جمیل لڑکی فحش کپڑے پہن کر گھر سے باہر آیا کرتی۔ معاشرے کے مرد اور لڑکے اس کا پیچھا کیا کرتے۔ ہر کسی کا یہی دل کرتا کہ میرا تعلق اس لڑکی سے بن جائے۔ اسی قبیلے کا سردار جس کا نام آصاف بن یعلا تھا، آصاف اور نائلہ ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے۔ یہ محبت بہت ہی جلد جسمانی تعلق تک جا پہنچی۔ یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے۔ یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر مدت تک زنا کرتے رہے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں تو دونوں کے گھر والے یہ سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور ان کے گھر والوں نے ان کو آپس میں ملنے سے منع کر دیا، لیکن یہ دونوں کہاں باز آنے والے تھے۔ اس طرح دونوں کے گھر والے بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کو ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نائلہ اور آصاف بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا واقعہ تھا۔ کعبہ میں اس وقت رات کے وقت لوگوں کی تعداد کم تھی تو ان دونوں نے موقع کو مناسب جانا، دونوں کعبہ میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے بدکاری کرنا شروع کر دی۔ نائلہ اور آصاف کی اس بے حرمتی پر زمین و آسمان لرز اٹھے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے تو اللہ پاک نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ ان پر اللہ کا عذاب اس طرح آیا کہ یہ دونوں وہاں پر ہی پتھر کے بن گئے۔ جب خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر گئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ کی مقدس جگہ پر یہ زنا کر رہے تھے، جس وجہ سے اللہ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کھڑا کیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ کے لوگوں نے آصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریبی دو پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں کے گرد حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اسی وجہ سے اس پہاڑی کو بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کے لیے وہاں جاتا تو اس پہاڑیوں پر چڑھ کر ضرور آیا کرتا۔ جب نائلہ اور آصاف کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر جائے گا تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک بار جوتا مار کر ہی واپس آئے گا۔ کافی مدت تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کیے۔ اس کے بعد لوگ ان بتوں یعنی آصاف اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلوں میں آصاف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ آصاف اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کرنے لگے۔ آصاف اور نائلہ بت
عرب والے اتنے پاگل ہو گئے کہ وہ ان پر منتیں مانگنے لگے، ان بتوں کو سجدہ اور قربانی بھی دیا کرتے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تو آصاف اور نائلہ کے بت کو ضرور ہاتھ لگایا کرتے۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، جب ہم ان بتوں کے پاس گئے تو نبی کریم نے مجھے ان دونوں بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو چھونے سے کیا ہو جائے گا۔ میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سختی سے منع فرمایا اور فرمانے لگے، زید میں نے تم کو منع نہیں کیا؟ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی بت کو چھوا نہیں۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ اللہ پاک نے رسول اللہ کو نبوت عطا فرمائی، اس کے بعد وحی نازل ہوئی۔ ایک دن ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا تو رسول اللہ نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دینا شروع کی۔ 10 ہجری میں جب اللہ پاک نے دین اسلام کو عروج دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں پہنچے تو رسول اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کرتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، بے شک باطل نے ایک دن ختم ہی ہو جانا تھا۔ اس طرح رسول اللہ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے تو آصاف اور نائلہ کے بتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے آصاف اور نائلہ کے بت کو بطور عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر کھڑا کیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وسوسے ڈالے کہ لوگ آصاف اور نائلہ کی عبادت کرنے لگے۔ اس زمانے کے لوگ نہ صرف آصاف و نائلہ کے بت کی پوجا کرتے بلکہ ان کی کہانی کو بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے سے بیان کیا کرتے ہیں۔ یہ بت اس لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ لوگ ان بتوں پر لعنت بھیجیں، لیکن انہوں نے اللہ کی مقدس جگہ پر بدکاری کی۔ لیکن عرب کے لوگوں نے ان دونوں بتوں کو محبت کا بت کا درجہ دیا اور ان کی کہانیوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ آج کل کے جدید دور میں بھی یہی بات ہے کہ جو کوئی بندہ سنگین جرم کرتا ہے تو لوگ اس کو بڑے فخر سے ہیرو کا درجہ دے دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔